بسم الله الرحمن الرحيم إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظیم حق سچ دی کرنی ہے گل یارو حق سچ دی کرنی ہے گل یارو جھوٹا لفظ زبان چو کڈنا نہیں تے دلو یاری لانی ہے حضور دے نال تے لاکے پیار دا بوٹا وڈنا نہیں کلی دا نہ روے ککھ یارو
ساڈے کولو در رب کریم دا جھٹنا نہیں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیا تعریفاں اس رب کائنات دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا خالق مالک رازق دستگیر اعلی کل شیء قدیر ہے۔ تمام قسم دیا تعریفاں اس رب کائنات دی ذات نو سجدیاں اور پھپدیاں نے، اور درود و سلام امام کائنات طبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے حضرات ذی وقار اللہ تعالیٰ دی ذات پاک نے ہر ایک بندے نو دو چیزاں دے نال نوازیا ہے، دو عظمتاں دے نال نوازیا ہے۔ حضرات ذی وقار اللہ تعالیٰ نے ہر ایک بندے نو دو چیزاں دے نال نوازیا ہے، ایک دا نام صورت ہے اور ایک دا نام سیرت ہے۔ حضرات ذی وقار جیڑی صورت ہے نا، صورت دا خوبصورت ہونا ان دی کوئی خوبی نہیں، اور سیرت دا خوبصورت ہونا یہ بہت بڑی خوبی ہے، کیونکہ جیڑی صورت ہوندی ہے نا یہ خاک اندر مل کے تے ختم ہو جاندی ہے، تے جیڑی سیرت ہوندی ہے قیامت دیاں کندا تک کردار بن کے زندہ رہندی ہے۔ حضرات ذی وقار تسی ویکھیا جائے بندہ سفر کرے مغرب تو لگ کے مشرق تک، شمال تو لے کے جنوب تک، دنیا دے کسے خطے دا بھی سفر کرے، حضرات ذی وقار انسانوں انج دا بندہ نہیں ملے گا جن دی صورت بھی اچھی ہوئے تے ان دی سیرت بھی اچھی ہوئے، انج دا بندہ نہیں ملے گا۔ ہاں مگر ایک بندہ ضرور ہے جن دی صورت بھی اچھی ہے، جن دی سیرت بھی اچھی ہے، جن دا کردار بھی اچھا ہے، ان دا نام ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیغمبر دی سیرت بھی اعلیٰ ہے، کردار بھی اعلیٰ ہے، صورت بھی اعلیٰ ہے۔ حضرات ذی وقار توجہ کرنا ذرا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دنیا تے آن دا دو مقصد نے، ایک مقصد رب دے قرآن نے بیان کیتا ہے اور ایک مقصد خود نبی پاک نے بیان کیتا ہے۔ ہون اللہ دے قرآن تے غور کرنا ہے، اللہ دے قرآن نے کی مقصد بیان کیتا ہے نبی پاک دا، توجہ کرنا ذرا۔ میں جو کچھ بیان کراں اللہ تعالیٰ دی ذات پاک میرے سمیت سانو ساریانو اس تے عمل پیرا ہوندی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ کرنا، میری اور آپ دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک تے اللہ دا قرآن پاک نازل ہونے والا بیان کر دے، فرمایا کتب اللہ لأغلبن، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ فرمایا کائنات دے لوگو اللہ دی زمین تے ایک اللہ غالب آئے گا، ایک دا رسول غالب آئے گا، نہ میں غالب آواں گا نہ تسی غالب آؤ گے۔ اللہ دی زمین تے نہ انڈیا غالب آئے گا نہ بنی اسرائیلی غالب آن گے۔ اللہ دی زمین تے ایک اللہ غالب آئے گا، ایک آمنہ دا در یتیم غالب آئے گا۔
اللہ اکبر اللہ کون اللہ ہے؟ فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کون اللہ ہے؟ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کون اللہ ہے؟ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر کون اللہ ہے؟ فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ کون اللہ ہے؟ فرمایا وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ کون اللہ ہے؟ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کون اللہ ہے؟ فرمایا اللہ نور السماوات والارض زمین آسمان دے اندر جو کچھ بھی ہے للہ ما فی السماوات والارض سارا دا سارا اللہ واسطے آئے اس واسطے میں ترجمہ پیار تے محبت نال کہنا ہے اللہ اکبر اللہ غور کرنا ذرا دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے سورج چند ستارے اس دے سورج چند ستارے اس دے رنگ برنگ نظارے اس دے زمین دے وچ اناج اگاوے سارے کم نے نوکھے اس دے رحمت دی برسات بسائی رحمت دی برسات بسائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے اللہ توجہ کرنا ذرا مچھلی لے گئی وچ سمندر مچھلی لے گئی وچ سمندر یونس مچھلی پیٹ دے اندر کیتا یاد اللہ نو اپنے کیتا یاد اللہ نو اپنے یونس کی ہنیریاں اندر کیویں یار دی جان بچائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے اگلا جملہ سننا تے تڑپ جانا ہے او پیار نبی دا ٹھاٹھا مارے او پیار نبی دا ٹھاٹھا مارے ہر کوئی اس تو وار جاوے او پیار نبی دا ٹھاٹھا مارے ہر کوئی اس تو وار جاوے پڑھتا ہے درود رب سونے تے پڑھتا ہے رب درود سونے تے نالے پڑھن فرشتے سارے وہ کیسی ایک ذات بنائی وہ کیسی ایک ذات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے فرمایا کتب اللہ لاغلبن انا برسلی فرمایا کائنات دے لوگو اللہ دی زمین تے ایک اللہ غالب آئے گا ایک آمنہ دا در یتیم غالب آئے گا اللہ دی قرآن دا دوسرا مقام ہے اللہ فرماندے نے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون
فرمایا کائنات دے لوگو اسی اپنے پیغمبر نو ہدایت دے کر کے بھیجی ہے اور دین حق دے کر کے بھیجی ہے کا دلی بھیجی ہے تلی یذکرہو علی الدین کلی تاکہ ساڈا پیغمبر دنیا تے جا کر کے تمام باطلانہ دیناں نو ختم کر دے وے اور اللہ دی زمین تے دین حنیف دا غلبہ کر چھڑے نا اللہ اکبر اللہ ہر طرف میرے پیغمبر نے آ کر کے دین حق نو پھلا چھڑیا ہے اللہ اکبر اللہ غور کرنا ذرا اور اے مقصد قرآن نے بیان کیتے نے دو نبی پاک دے دنیا تے آن دے مقصد ہے اے خود قرآن نے بیان کیتے نے ہن نبی پاک بھی اپنی نبوت والی زبان دے وچوں دسن لگے نے میرا دنیا تے آن دا کی مقصد ہے میرے پیغمبر فرماندے نے انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق نبی پاک فرماندے نے میرے دنیا تے آن دا مقصد دے وے میں لوگاں دی سیرت نو اعلیٰ کراں میں لوگاں دا کردار اعلیٰ کراں اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دے دنیا تے آن دا مقصد یہ وے میں لوگاں دی سیرت نو اعلیٰ کر دیواں لوگاں دا اخلاق اچھا بنا دیواں حضرات زیوکار بندہ اودو کسے دا کردار بدل دے اودو بندہ کسے دی سیرت بدل دے جدو بندے دی اپنی سیرت اچھی ہوئے گی اپنا کردار اچھا ہوئے گا اپنا اخلاق اچھا ہوئے گا اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دا کردار کتنا اللہ میرے پیغمبر دی سیرت کتنی اعلیٰ ہے اللہ اکبر اللہ نبی پاک کوہ صفات کھڑے ہو گئے مکے دے لوگاں نو جمع کر لیا ہے میرے پیغمبر باز کر رہے نے میرے پیغمبر فرماندے نے او مکے دے لوگوں گل سن لو او مکے دے کافرو گل سن لو نا میں توڑے اندر 40 سال دا عرصہ گزار دیتا ہے 40 سال دا عرصہ توڑے اندر گزار دیتا ہے میرا بچپن توڑے اندر گزریا ہے میرا لڑکپن توڑے اندر گزریا ہے میری جوانی توڑے اندر گزری ہے میرے سفر توڑے اندر میرے حضر توڑے اندر میرا چلنا توڑے اندر میرا بیٹھنا توڑے اندر میرا اٹھنا توڑے اندر میرے سفر بھی توڑے اندر نے میری فجر توڑے اندر میری ظہر توڑے اندر میری عصر توڑے اندر میری مغرب توڑے اندر میری عشاء توڑے اندر میری تہجد توڑے اندر 40 سال دا عرصہ گزار دیتا ہے مکے دے لوگو دسو نا میں نو کنج دا پایا ہے مسنا و سلاسا دو ہو کے سوچو یا تین ہو کے سوچو میری زندگی تے غور کرو نا میری 40 سالہ زندگی دے وچوں ایک غلطی ثابت کرانا توڑا کام میں منصب دین تو اتر جانا میں محمد دا کام میں اللہ اکبر اللہ مکے دے سارے لوگ میرے پیغمبر دی 40 سالہ زندگی تے اپنیاں نظران دڑا رہنے اللہ اکبر اللہ جدو نبی پاک دی زندگی دے وچوں کوئی عیب نہیں ملیا نا تے پھر سارے مل کے کی کہندے نے ما جربنا علیکا اللہ بصدقا اللہ اکبر اللہ سارے کافر کہہ رہے ہیں محبوب تونوں 40 سالاں دے اندر سچا پایا ہے توڑے کردار نو آلہ پایا ہے توڑے اخلاق نو آلہ پایا ہے دشمن نے ہے کافر نے تے نبی پاک دے کردار دیاں گلاں کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ آئے نو کردار کہندے نے کہ بگانے ہوں دیاں تعریفاں کرنا ہے دشمن تے نبی پاک دے کردار دیاں گلاں کیتی جاندے نے اللہ اکبر اللہ اپنے ہی نہیں بیگانے بھی اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں اللہ اللہ اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں اللہ اللہ والشمس کہیں واللیل کہیں والشمس کہیں واللیل کہیں
والفجر کہیں پہ فرما کر، والفجر کہیں پہ فرما کر، قرآن میں رب تعالیٰ بھی، قرآن میں رب تعالیٰ بھی خود یار کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اتنا اعلیٰ کردار میرے پیغمبر دا ہے، اتنی اعلیٰ سیرت میرے پیغمبر دی۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں نبی پاک دی 10 سال خدمت کیتی ہے، 1 سال نے کیتی، 2 سال نے کیتی، 4-5 سال نے کیتی، نبی پاک دی 10 سال خدمت کیتی ہے۔ نبی پاک نے مینوں کدی اوئے کر کے بلایا نہیں دا، نبی پاک نے کدی اوئے انساکھیاں نہیں دا۔ اللہ اکبر، اللہ تو میں پیار دا پیغام ہے دینا ہے، او صفت جے انس، او صفت جے انس بیان کیتی ہے، آقا دی میں خدمت 10 سال کیتی ہے، او صفت جے انس بیان کیتی ہے، آقا دی میں خدمت 10 سال کیتی ہے۔ سونے آقا، پیارے آقا، مدنی آقا شفقت کمال کیتی ہے، کدی مینوں چڑکیا دبایا ہی نہیں، آپ جیسا جگ وچ آیا ہی نہیں، آنا کتوں رب نے بنایا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا ہے میری اور آپ دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی پاک نے مینوں کدی ہوئے کر کے نہیں بلایا ہے، نبی پاک دی زبان دے وچوں کدی گالی نہیں سنی نہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نبی پاک دی سیرت بڑی اعلیٰ ہے، کردار بڑا اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، میرے پیغمبر دی خدمت ایک یہودیاں دا بچہ کردا سی، کچھ دنوں تو میرے پیغمبر نظر نہ آیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نبی پاک فرماندے نے اے میرے صحابہ فلاں بچہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ صحابہ عرض کردے نے سونیا او بچہ بیمار ہے، او بچہ بیمار ہے، اس وجہ کر کے نظر نہیں آ رہا ہے۔ میرے پیغمبر نے صحابہ نوں نال لیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پیغمبر نے صحابہ نوں نال لے آئے، چل دے یہودی دے گھر اندر چلے گئے، اس بچے دی تیمارداری کرن واسطے گئے نے۔ اللہ اکبر، اللہ اس بچے دے چہرے نوں ویکھی آئے، اس بچے نوں جدوں ویکھی آئے او بچہ موت دی کش بکش اندر ہے۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے بیٹا اسلم مسلمان ہو جائے، اسلم بیٹا کلمہ پڑھ لے، اسلم کلمہ پڑھ لے۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگو بچے نے اپنی اکھانوں اپنے باپ وال کیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اگو باپ کہندا بیٹا جو ابوال قاسم کہندائی او ہوئی کر لے، جو ابوال قاسم کہندائی او ہوئی کر لے، جی میں ابوال قاسم کہندائی او میں کر لے۔ اللہ اکبر، اللہ بچے نے کلمہ پڑھیا ہے، ادھروں آخری سامانے ادھروں کلمہ مکمل ہو گیا ہے، کلمے دلفاظ مکمل ہو گئے، ادھروں ساما والی ڈور ٹوٹ گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہودی دے گھر وچوں باہر نکلے تے نبی پاک فرماندے نے الحمدللہ الذی انقذہ من النار۔ اللہ تیرا لکھ لکھ شکر ہے، اللہ تیرا کروڑ مرتبہ شکر ہے، میں محمد دی وجہ کر کے ایک بندے نو جہنم دی آگ کولوں بچا لیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اتنا امت دا غم خار پیغمبر ہے، اتنی اعلیٰ سیرت میرے پیغمبر دی، اتنا اعلیٰ کردار میرے پیغمبر دا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ماں جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول
کول ایک بندہ آیا عرضہ کردہ ماں جی مینوں دسو نا نبی پاک دا خلاق کیسا ہے نبی پاک دی سیرت کیسی ہے اللہ اکبر اللہ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے آن والیا قرآن نہیں پڑھی آئی جا جا کے قرآن پڑھ لے جتھوں قرآن پڑھے گا میرے محبوب دی سیرت نظر آئے گی میرے محبوب دا خلاق کی نظر آئے گا اللہ اکبر اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں اللہ دے پیغمبر نو فرما پوچھیا ہے اللہ دے پیغمبر جی جنت اندر سب نالوں زیادہ لوگ کیڑے ہون گے کنہ دی کثرت ہوئے گی اللہ اکبر اللہ نبی پاک فرماندے نے جنت اندر سب نالوں زیادہ لوگ او ہون گے تقوی اللہ و حسن الخلق جیڑے اللہ کو ڈرن والے ہون گے تو اپنے اچھے کردار دے مالک ہون گے جنہ دا خلاق اچھا ہوئے گا جنہ دی سیرت اچھی ہوئے گی اور جنت دی اندر سب نالوں زیادہ لوگ ہون گے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا ہے ایک خلاق ساڑھا جکنج دا خلاق پایا گیا ہے دال تو سواب بول دے ہی کوئی نہیں مندہ بولی جاندے نے اللہ اکبر اللہ تو میرے پیغمبر دا خلاق کیسا ہے میرے پیغمبر دے خلاق دے بارے رب دے قرآن دا کی فیصلہ ہے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ میرے پیغمبر دا خلاق بڑا اللہ اکبر اللہ فرماندے نے سونیا اسی تونوں خلق عظیم دا مالک بنا چھڑیا ہے اے میرا فیصلہ نہیں اے تیرا بدے قرآن دا فیصلہ ہے اللہ او تو قبول کر فیصلہ قرآن دا او تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا او تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا زندگی دیاں قسماں رب خود آپ کھاوے زندگی دیاں کلام رکا زندگی دیاں قسماں خود رب آپ کھاوے انگلی سونی جائے اٹھ جاوے ٹوٹے ہو جاندہ چن آسمان دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا اللہ اکبر اللہ اتنا اعلیٰ خلاق میرے پیغمبر دا اتنی اعلیٰ سیرت میرے پیغمبر دی اللہ اکبر اللہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح البخاری دی اندر کتاب المناقب دی اندر اچھی سیرت والے بندیاں دیاں بہت زیادہ نشانیاں بیان کیتیاں نے میں توڑے سامنے صرف 4 نشانیاں بیان کرانگا اچھی سیرت والے بندیاں دیاں اللہ اکبر اللہ صاحب بنا لو پہلے جڑا بندہ ہے جن دی سیرت بڑی اعلیٰ ہے جن دا کردار بڑا اعلیٰ ہے اچھی سیرت والا بندہ ہوئے جڑا بندہ اپنے والدین دی خدمت کر دے اللہ اکبر اللہ جڑا اپنی ابو دا ادب کر دے اپنی امی دا ادب کر دے اپنی ابو دا احترام کر دے اپنی ماں دا احترام کر دے اس بندے دی سیرت بڑی اعلیٰ ہے اس بندے دا کردار بڑا اعلیٰ ہے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر کو لے کے بندہ آیا ہے عرضہ کردہ سونیا محبوبہ مینوں دسو نا کالا من ابرا سونیا نیکی کی دے نال کرا کالا من ابرا سونیا نیکی کی دے نال کرا میرے پیغمبر فرماندے نے فامکا اپنی ماں نال نیکی کرنا صحابی پھر کہندا سونیا کالا من ابرا اس تو بعد کی دے نال نیکی کرا میرے پیغمبر فرماندے نے فامکا اپنی ماں نال نیکی کرنا صحابی پھر پوچھ
پوچھتے نے سونیا قال من ابرا اس تو بعد کدے نال نیکی کرائے میرے پیغمبر فرماندے نے فا امکا اپنی ماں نال نیکی کرنا صحابی پھر کہندا قال من ابرا سونیا اس تو بعد پھر کدے نال نیکی کرائے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر فرماندے نے فا اباکا اپنے باپ نال بھی نیکی کرنا اپنی ماں نال بھی نیکی کرنا اللہ اکبر اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے سألت رسول اللہ ای العمال احب الی اللہ میں اللہ دے پیغمبر کو سوال کیتا ہے سونیا محبوبہ مینوں دسو نا مینوں دسو اللہ تعالیٰ دے ہاں صحاب نالو زیادہ محبوب ترین عمل کیڑا ہے انج دا عمل دسو جڑا اللہ نو پیارا لگدا ہے تے میرے پیغمبر فرماندے نے ثم بر الوالدین میرے پیغمبر فرماندے نے اپنے والدین دا احترام کرنا ہے اپنے والدین دے نال اس نے سلوک کرنا ہے اے اللہ نو عمل بڑا پیارا لگدا ہے اللہ اکبر اللہ حضرات زیوکار 2019 دے اندر میں ایک عجیب منظر ویکھیا ہے اللہ اکبر اللہ الہ آباد شہر گلشن کبار کالونی دے اندر ایک باپ دے 3 بیٹے نے ایک باپ دے 3 بیٹے نے باپ اپنے بیٹیاں نوں برائی تو منع کردا ہے زنا تو منع کردا ہے موسیقی تو منع کردا ہے شراب تو منع کردا ہے اللہ اکبر اللہ بیٹیاں نوں منع کردا ہے اللہ اکبر اللہ مگر 3 بیٹیاں نوں گل چنگی کوئی نہیں لگی بابے دی گل چنگی کوئی نہیں لگ رہی اللہ اکبر اللہ 3 مل کے پلاننگ بنائیے کہ بابے نوں رات نوں قتل کر دینا ہے اللہ اکبر اللہ رات دا ویلا ہے اگو صبح بابے نے عمرے تے بھی جانا ہے رات دے ویلے ظالماں نے مل کے اپنے باپ نوں قتل کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ قتل کر کے تھی بس نہیں نہ باپ نو قبرستان اندر لے جایا گیا ہے قبرستان دے اندر لے جا کر کے ایک ٹویا کھٹیا ہے ان دے اندر اپنے باپ نو داخل کر دیتا ہے اے تھی بس نہیں اللہ اکبر اللہ ایڈے بعد بہت جہنم دے کتے نے اللہ اکبر اللہ اپنے باپ دے چہرے دے اوتے تذاب ڈول دیتا ہے تذاب ڈول دیتا ہے کچھ دنوں تو بعد پتہ لگا ہے فلاں بندے دے باپ نو قتل کر دیتا گیا سی خود ہی انہاں قتل کیتا ہے قبرستان اندر دفن کر آئے نے کچھ دنوں تو بعد پتہ لگا ہے بابے دی لاش نو اس توے اندروں کڈیا گیا ہے اللہ اکبر اللہ اس بابے دا چہرہ انج سی جی میں گلیا پیا ہے اللہ اکبر اللہ ظالم پترا نے انج کر دیتا ہے دعا کیتا کرو نا اللہ انج دی اولاد تو محفوظ فرما لے ہر ویلے دعا کیتا کرو نا اللہ انج دی اولاد تو سانو محفوظ فرما رہی اور اللہ دے ولیاں دے شوا ہویا کردا ہے ہر ویلے اللہ کولو دعا کردے رہندے نے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین ہر ویلے دعا کردے رہندے نے اللہ نیک بیوی دیویں اون دے وچوں نیک بیٹے دیویں جڑے اکھاں دی ٹھنڈک بن جان دل دا سکون بن جان اے نہ ہوئے تو وڈی ہو کہ میرے قاتل بن جان میرے خون دے پیاسے ہو جان ہر ویلے دعا کیتا کرو نا اللہ انج دی اولاد تو محفوظ فرما لے اللہ اکبر اللہ کس باپ نو قتل کیتا ہے اللہ اکبر اللہ جی دے بارے میرے پیغمبر نے فرمایا ہے ایک نبی پاک صحابی آیا ہے عرضہ کردہ سونیا میں حسن سلوک کی دے نال کراں میرے پیغمبر فرماندے نے اپنے والدین نال کرنا ہوا جنت کا و نارو کا تیرے والدین تیرے واسطے جنت بھی نے جہنم بھی نے سونیا او کیویں جنت جہنم نے نبی پاک فرماندے نے انہاں دی خدمت اندر تیری جنت ہے انہاں دی نافرمانی اندر تیری جہنم ہے اللہ اکبر اللہ
تائیں میں پیار دا پیغام دینا ہے اللہ اللہ ماں باپ نے جنت دوویں ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے گویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گئے خدمتاں جنہ کیتیاں خدمتاں جنہ کیتیاں جنتاں او پا گئے ماں باپ نے جنت دوویں تے پاک نبی فرما گئے جیندیاں نال وفاتوں کر لے جیندیاں نال وفاتوں کر لے مرن تو بعد دعا تو کر لے اللہ دعاں تے رحمت کر دے اللہ دعاں تے رحمت کر دے رو کے عرض صداواں کر لے سو رنگی کو گل سو رنگی کو گل محمدی مکا گئے ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے اللہ اکبر اللہ اچھی سیرت والا بندہ ہوئے جڑا اپنے والدین دی خدمت کردہ ہے اپنے والدین اچھا سلوک کردہ ہے اور دوسرا بندہ ہے اچھی سیرت والا بندہ ہوئے جڑا اپنے پائیاں نال پیار کردہ ہے اپنے ویران نال محبت کردہ ہے اپنے بھائی نال پیار کردہ ہے اللہ اکبر اللہ ایک ہوئی پیغام اللہ دے قرآن دے انما المؤمنون اخوان فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون جدو اللہ فرماندے نے مومن آپس اندر پائی پائی نے آپس اندر محبت کرنے والے نے آپس اندر پیار کرنے والے نے میرے پیغمبر فرماندے نے المسلم اخلاق المسلم مسلمان مسلمان دا پائیے مسلمان مسلمان دا ویرے اللہ اکبر اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی اندر تشریف فرمانے آپ دے ارد و نواندر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے نے اللہ اکبر اللہ تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے مسجد نبوی دے دروازے دے وچوں ایک بندے نو آندیاں ہویا ویکھیا نبی پاک فرماندے نے اے میرے صحابہ کسے نے جنتی ویکھنا ہے ایسے میرے صحابی نو ویکھ لو نا اللہ اکبر اللہ صحابہ ویکھ رہے نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے دوجا دن ہویا نبی پاک فرماندے نے اے میرے صحابہ جیڑا بندہ ہونا آئے گا وہ بندہ جنتی ہے جنتی ویکھنا جے تے اس بندے نو ویکھ لیا جے صحابہ ویکھ رہے نے ہن کیڑا بندہ آندا ہے صحابہ دے ویکھ دیاں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے تیسرا دن ہویا نبی پاک فرماندے نے اے میرے صحابہ جڑا ہن آئے گا کسی نے جنتی ویکھنا ہے تینو ویکھ لینا ہے اللہ اکبر اللہ صحابہ ویکھ دے پہنے ویکھنی آج کیڑا بندہ آندہ ہے آج کیڑا بندہ آندہ ہے نبوت والی زبان دے وچوں 3 دن خوشخبریاں مل گئیاں نے 3 دن بشارتاں جنت دیاں مل گئیاں نے ویکھنی آج کیڑا بندہ آندہ ہے صحابہ ویکھ رہے نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی دے دروازے وچوں گزر کے اگے آ رہے نے اللہ اکبر اللہ کچھ وقت گزرن تو بعد ایک صحابی کھڑا ہویا ہے عرضہ کردہ سعد جی آج میں تیرا مہمان بننا چاہنا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ٹھیک ہے یارا میں تیرا میزبان ہے تم میرا مہمان ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر دے اندر لے گئے نے گھر دے اندر لے گئے نے اللہ اکبر اللہ کھانا کھونا کھوایا رات گزریے تے مہمان ٹرن لگیا کہندا ہے سعد جی میں توڑے گھر ایک رات گزار دیتی ہے رات توڑے گھر گزار دیتی ہے مینوں توڑے وچ کوئی انج دا عمل نظر نہیں آیا جیتی بنا تے اللہ دے پیغمبر نے تانوں 3 دن جنت دی بشارت دیتی ہے تسی کیڑا عمل کر دیو اللہ اکبر اللہ
اللہ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماندے نے اے اللہ دے پیغمبر دے صحابی گل سن لے میں عمل بڑا تے کوئی نہیں کردا مگر جدو رات نو سونا وا اپنے پائیاں نو معاف کر کے سونا وا پائیاں نو معاف کر دینا چاہیے اللہ اکبر اللہ حضرت سعد فرماندے نے میں تے معاف کر کے سونا اس وجہ کر کے اللہ دے پیغمبر نے 3 دن جنت دی بشارت دے چھڑیے اللہ اکبر اللہ حضرت ابو ہریرہ صحیح البخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا ہے وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَحَاسَدُوا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہے کوئی بندہ اپنے بھائی دی کان لا کے گل نہ سنے کوئی بندہ اپنے بھائی دی عیب جوئی نہ کرے کوئی بندہ اپنے بھائی دی گل کان لا کے بھی نہ سنے وَلَا تَبَاغَضُوا اپنے بھائی نال بغض بھی نہ رکھے وَلَا تَحَاسَدُوا اپنے بھائی نال حسد بھی نہ رکھے نہ اللہ اکبر اللہ اپنے بھائی نال پیار کرنا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے حسد بھی نہیں کرنا کان لا کے گل بھی نہیں سننی عیب جوئی بھی نہیں کرنی بھائی دی غیبت بھی نہیں کرنی اون دے نال بغض بھی نہیں رکھنا اون دے نال حسد بھی نہیں کرنا کون للہ اخوانا آپس اندر پائی جے آپس اندر پائی بن جاؤ کدے واسطے للہی اللہ واسطے سارے آپس اندر پائی بن جاؤ نا اللہ اکبر اللہ آج مال دی بناتے پائی نو تکے دیندہ نظر آندہ ہے آج مال دی بناتے پائی دا دروازہ بند کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ آج بیکیا جائے تے حالات انج دے آگئے پائی نو تکے دے رہنے 2 مکان نے درمیان دے اندر ایک دیوار کھڑی ہے ادھر بھی پائی ہے تے ادھر بھی پائی ہے ادھر والا امیر ہے تے ادھر والا غریب ہے ادھر والا گوشت کھا رہا ہے ادھر والا مرچانا روٹی کھا رہا ہے 10 یارہ کی کرنا ہے تیرے گوشت نو کی کرنا ہے تیرے مال نو جے تیرے پائی نے مرچانا لی روٹی کھانی ہے تا اللہ اکبر اللہ ہاتھ لایا میلے ہومن کئی ہاتھ لایا میلے ہومن کئی ہندے توے تو کالے نے ہاتھ لایا میلے ہومن کئی ہندے توے تو کالے نے کئی مارے ہوئے نصیبان دے کئی بہتے کرما والے نے کتے سونا آئے کتے کنا وچ نہیں والے نے کتے اگلے ڈنگلی جڑدی نہیں کتے دیندے پھردے چھٹے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے اکو ول انگوراں دی کچھ کھٹے نے کچھ مٹھے نے اللہ اللہ اور کئی پیڑی وچ جوان دسن بڑھے بارے کئی پیڑی وچ جوان دسن کئی وچ جوانی بڑھے نے کئی حکم چلاندے پھر دے نے کئی کھاندے پھر دے ٹھڈے نے کئی حکم چلاندے پھر دے نے کئی کھاندے پھر دے ٹھڈے نے اللہ اکبر اللہ کتے رکش لی پیسے لب دے نہیں کتے رکش پیسے لب دے نہیں کئی چاڑ جہازی اڈے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے اکو ول انگوراں دی کچھ کھٹے نے کچھ مٹھے نے اور کتے جمن تے خوشیاں ہو رہیاں نے کتے جمن تے خوشیاں ہو رہیاں
نے کتے اٹھ جنازے چلے نے کتے مہندیاں تل پہ چڑھ دے نے کتے میت نو نہلا رہے نے کتے گانے سیرے بج رہے نے کتے میت نو دفنا رہے نے او کتے گما تو چھٹی ملتی نہیں کئی وچ خوشیاں دے اڈے نے وا مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے اکو ول انگوراں دی کچھ کھٹے نے کچھ مٹھے نے اللہ کو اکبر اللہ مال دی بنا تے اپنے پائی نو تنگ نہ کیتا کرنا ہے اپنے پائی نال پیار کیتا کرنا ہے اللہ کو اکبر اللہ اچھی سیرت والا بندہ ہوئے جڑا اپنے پائی نال پیار کر دے تیسرا بندہ جس بندے دی سیرت اچھی ہے والیتاما یتیماں نالو بندہ پیار کردا ہے اے کوئی پیغام رب دے قرآن دے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا یتیمہ نال بھی پیار کرنا ہے یتیمہ نال محبت کرنی ہے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر بھی یتیمہ نال پیار کر دے ماں جی حضرت ام سلمہ صحیح البخاری ماں جی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دا خامد فوت ہو گیا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر اللہ ماں جی دی عدت پوری ہون تو بعد نبی پاک نے پیغام نکاح بھیجیا ہے ام سلمہ میں اللہ دا پیغمبر تیرے نال شادی کرنا چاہنا ہاں اللہ اکبر اللہ تے ماں جی کو کی کہندیاں نے اللہ دے پیغمبر جی میریاں دو شرطاں نے دو شرطاں دی بنا تے تواڈے نال شادی کرانگی اللہ اکبر اللہ محبوب دو شرطاں نے اللہ اکبر اللہ نبی پاک فرماندے ام سلمہ دس کیڑیاں دو شرطاں نے ام سلمہ فرماندیاں نے اللہ دے پیغمبر جی پہلی میری شرط وے جڑے ابو سلمہ سن وہ میرے کو کدی اچھا بول لیندے سن تو میں انہاں کو اچھا بول لینا اسی دوویں در گزر کر جاندے سن جدوں انہاں اچھا بول لینا تے میں در گزر کر جانا تے میں بولنا تے انہاں در گزر کر جانا تے تسی کون ہو تہاڈے اگے جڑے دن میں بول پئی زندگی دے سارے اعمال ضائع کر بیٹھاں گی تسی کون ہو تسی محمد الرسول اللہ تسی تے اللہ دے پیغمبر ہو جڑے دن تہاڈے گوچا بول بیٹھی نا زندگی دے سارے اعمال ضائع کر بیٹھاں گی اللہ اکبر اللہ نبی پاک فرماندے ام سلمہ میں تینوں اپنے گوچا بولن دی اجازت نہیں دیندا اگر نبی پاک کہہ دیندے ام سلمہ کدی کدی تو میرا گوچا بول لیں تو پھر قیامت تک دلیل بن جانی سی قیامت تک دلیل قائم ہو جانی سی کہ عورتاں مرداں دے گوچا بول سکدیاں نے نبی پاک نے نہیں آکھیا کیوں نہیں آکھیا الرجالو قوامون علی النساء مرد عورتاں دے حق بنائے گئے نے اس واسطے نبی پاک نے نہیں آکھیا نبی پاک فرماندے نے ام سلمہ تینوں اپنے کو اگوں اچھا بولن دی اجازت نہیں دیندا مگر میں اللہ دا پیغمبر تیرے واسطے اللہ کو دعا کر چھڈاں گا اللہ تیرے دل دیاں سختیاں نو نرمیاں اندر تبدیل کر چھڈے گا سختیاں نو نرمیاں اندر اللہ تبدیل کر چھڈے گا اچھا بولن دی اجازت نہیں دیندا پہلا مسئلہ حل ہو گیا ہے تے دوسری شرط ماں جی فرماندیاں نے اللہ دے پیغمبر جی دوسری میری شرط ہے میرے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے نے میرے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے نے اگر میں توڑے نال شادی کر لئی آپ بچے میرے رول جان گے ماں جی اللہ دے پیغمبر نو فرماندیاں نے اللہ دے پیغمبر جی آپ بچے میرے رول جان گے نبی پاک فرماندے نے ام سلمہ جاننی ہے میں تیرے نال اللہ دا پیغمبر شادی کیوں کر رہے ہیں تے ماں جی فرماندے نے اللہ دے پیغمبر جی کوئی پتہ نہیں نبی پاک فرماندے نے ام سلمہ
میں تے تیرے نال شادی تا کر رہا تیرے نال شادی بھی ہو جائے گی آسمان تے رب راضی ہو جائے گا زمین تے یتیمہ دی کفالت بھی ہو جائے گی میں تے شادی تا کر رہا یتیمہ دی کفالت ہو جائے گی اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا ہے یتیمہ نال پیار کرنا ہے اس بندے دی سیرت بڑی اعلی ہے جڑا بندہ یتیمہ نال پیار کردا ہے جڑا بندہ یتیمہ نال محبت کردا ہے چوتھا بندہ جس بندے دی سیرت بڑی اعلی ہے کردار بڑا اعلی ہے اخلاق بڑا اعلی ہے وہ بندہ اپنی زبان نو گالی گلوچ تو پاک رکھے گا گالی گلوچ تو پاک رکھے گا حضرت انس فرماندے نے میں نبی پاک دی 10 سال خدمت کیتی ہے 10 سالاں دے وچ نبی پاک دی زبان دے وچوں کدی گال سنی نہیں دی نبی نے کڈی نہیں دی تے امتی نے بولو امتی نے چھڑی کوئی نہیں نبی نے کڈی کوئی نہیں امتی نے چھڑی کوئی نہیں دی اللہ اکبر اللہ اگر اسی جیب جات مار رہے ہیں ہاتھ نہ چیتی نکلے تے جیب نو گال اگر بیل کڈیے بیل نہ نکلے تے بیل نو کار اگر اسی نمبر ڈائل کرن لگ پئیے نمبر چھتی نہ ملے تے نمبر نو گال اگر رات نو مچھر لڑے تے اسی تے مچھر نو بھی گال کٹ دینے ہاں نبی پاک نے امتی نو نہیں کڈی بھائی ساڑھے کو تو مچھر بھی نہیں بچا ہیں اللہ اکبر اللہ آخری باتاں غور کرنا ذرا ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں اللہ دے پیغمبر کو سوال کیتا ہے محبوب جی میں نو دسو نا میں نو دسو میں نجات کنج پاواں گا نجات کنج ملے گی نبی پاک فرماندے نے امسک علیک لسانک امسک علیک لسانک عقبہ اپنی زبان نو قابو اندر رکھ اپنی زبان نو قابو اندر رکھ اپنی زبان نو گالی گلوچ تو پاک رکھنا تے جدوں اسی پاک کر لانگے پھر اسی نجات بھی پا جائیں گے نجات بھی پا جائیں گے اچھی سیرت والے بندے دیاں 4 قسمہ بیان کیتیاں نے اچھی سیرت والا بندہ ہوئے جڑا والدین دے نال محبت کردا ہے دوسرا بندہ جڑا پائیاں نال محبت کردا ہے تیسرا بندہ یتیماں نال پیار کردا ہے چوتھا بندہ اپنی گالی گلوچ تو زبان نو پاک رکھدا ہے اے 4 بندے جنہ دی سیرت اعلی ہے کردار بڑا اعلی ہے میرے محبوب دی بھی سیرت بڑی اعلی ہے حضرات عزیز وقار دعا کرو اللہ تعالیٰ میرے سمیت سانو سارے آنو جنہیں تسی آئے ہو اپنی اپنی سیرت نو اچھی بنان دی توفیق عطا فرمائے اپنا کردار اچھا بنان دی توفیق عطا فرمائے اپنا اخلاق اچھا بنان دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین